آج فیض احمد فیض کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی۔ اس کے اگر مشکل الفاظ کی بات کریں تو اس میں ایک ہی مشکل لفظ ہے پہلے مصرے میں، جستجو۔ جستجو کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تگ کرنا، کسی چیز کو پا لینے کے لیے ایک مسلسل عمل کرنا۔ وصال دوسرے مصرے میں ہے، وصال کا مطلب ہوتا ہے اپنے محبوب سے ملاقات ہو جانا یا ملاقات کر لینا، اور آرزو کہتے ہیں خواہش کو۔ اس پہلے شعر میں فیض احمد فیض نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور اس سے ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پانے کی آرزو کرتے ہیں یا آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے یا آپ جستجو کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں، یا جس منزل کو آپ پا لینا چاہتے ہیں وہ منزل دھندلی ہے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس کو پا لینا شاید ناممکن ہو، اور منزل کو پا لینا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے محبوب کو پا لیتے ہیں، اس کے وصال سے آپ خود کو خوش کرتے ہیں، شاد کام کرتے ہیں۔ تو فیض یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جستجو کرنے والے آدمی ہیں، اگر آپ مسلسل کوشش میں یقین رکھتے ہیں، تو آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی آپ کو منزل دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آپ اس کی آرزو نہ چھوڑیں، یعنی جب آپ کسی کام کو کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں اور اس میں مسلسل آپ کو ناکامی بھی ہوتی ہے تو آپ بددل ہو کر اپنی کوشش کرنا ترک نہ کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ چونکہ مجھے منزل نہیں مل رہی ہے تو میں یہ راستے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آرزو جو ہے اس کو آپ کبھی نہ مرنے دیں، اس آرزو کی جوت یا روشنی اپنے دل میں ہمیشہ جگائے رکھیں۔ کیونکہ دیکھیے نا، اگر آپ کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں اور آپ اس کو پا نہیں پاتے یا پا نہیں پا رہے ہیں، اب بہت ہی وقت آپ کو لگ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو وہ چیز آج نہیں ملی تو کل مل جائے گی۔ تو اس چیز کو پانے کی جو آرزو ہے اس کو آپ اپنے دل میں نہ مرنے دیں، اس آرزو کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ تو جب ایک آرزو آپ کے دل میں زندہ رہے گی تو ظاہر ہے کہ آپ کی کوشش بھی اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ تو اس شعر میں فیض احمد فیض نے ایک چند الفاظ میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے اور زندگی کے ایک مسلسل عمل کا ہمیں سبق دیا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں: نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی۔ اس کے پہلے مصرے میں فراہم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، پا لینا، کسی چیز کا ہونا۔ تن آپ سب جانتے ہیں جسم کو کہتے ہیں، اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو۔ اب نماز شوق، یہ ہم جب اس کے دوسرے مصرے کے معنی کریں گے تو پھر آپ کو بتلائیں گے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے اندر اگر ہمت نہیں ہے اور آپ میں کچھ بھی ایسا حوصلہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ تو اس کے بہت ہی سطحی سے معنی ہیں۔ دراصل وہ ایک عاشق پر رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عاشقوں کے لیے مشہور ہے عاشق اور خون اور جگر، یہ اردو شاعری میں آپ کو قدم قدم پر ملتے ہیں۔ تو اس شعر میں فیض احمد فیض یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے عاشق ہیں جس کو اپنے محبوب کے دربار میں جا کر نماز شوق ادا کرنی ہے، یعنی اپنی چاہت کا اظہار کرنا ہے۔ تو محبوب سے دوری نے عاشق کا یہ حال کر دیا ہے کہ نہ اس کے جسم میں اب خون باقی رہا ہے، کہ اس نے اپنا سارا خون اس راستے میں جلا دیا ہے، لٹا دیا ہے، اور وہ اتنا رویا ہے کہ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا بھی بند ہو گئے ہیں۔ اور عاشقوں کے لیے کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے محبوب کے دربار میں جاتے ہیں اور نماز شوق ادا کرتے ہیں تو وہ اپنے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سارے جو ہیں یہ استعارے ہیں، ایک طرح کے تشبیہات ہیں، فرض کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں
لیکن شاعر، ہم نے آپ سے کئی مرتبہ پہلے بھی کہا ہے کہ وہ جو اس کی داخلی کیفیات ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر جو کچھ موجود ہوتا ہے، ان کا وہ اظہار جو خارجی کیفیات سے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاید اس نے کوئی گپ لگا دی ہے یا کوئی ایسی بات کر دی جو لایانی ہے یا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ صرف زمانے پر رکھ کر، دنیا پہ رکھ کر، ظالم محبوب پر رکھ کر یا نظام پر رکھ کر، کسی طرح بھی آپ کہہ لیجئے، وہ بات کرتا ہے اصل میں وہ جو کہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شعر فہمی جو ہے وہ بھی ایک طرح کا فن ہے. انگریزی میں کہہ لیے تو آرٹ ہے. ہر ایک کی سمجھ میں ہر شعر نہیں آتا. لوگ بہت سرسری معنی لیتے ہیں، جبکہ فیض احمد فیض کے پائے کے جو عظیم الشان شاعر ہیں، وہ اپنی جو داخلی کیفیات ہوتی ہیں ان کو اپنے جو خارجی احساسات ہوتے ہیں ان پر رکھ کر بیان کرتے ہیں. تو اس میں اس شعر میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم ایک ایسے عاشق ہیں کہ جس کے نہ تو جسم میں خون باقی رہا ہے، نہ جس کی آنکھوں میں آنسو باقی رہے ہیں، لیکن ہمیں نماز شوق ادا کرنی ہے تو ہم بے وضو ہی ادا کر لیتے ہیں. اب نماز شوق بے وضو ادا کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ نہ جسم میں جان ہے، نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ ویسے حالات ہیں، لیکن ہم اپنا کام کیے جائیں گے. ہمارے پاس یہ کوئی بہانہ، یا انگریزی میں آپ کہہ لیجیے تو ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ میں، اگر آپ صرف اس کو اپنے وطن پر رکھ کر دیکھ لیں. اکثر شاعری جو ہے فیض کی ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے باہر سے، لیکن اندر سے کچھ اور ہوتی ہے. وہ بہت بڑے وطن پرست تھے، تو انہوں نے بلکہ نظام کو تبدیل کرنے والے بھی تھے. یہ ہم آپ سے کئی مرتبہ کئی غزلوں کی تشریحات میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کہ میں بھائی اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ میرا وضو نہیں ہے. یہ مطلب ایک دنیاوی قسم کی بات ہے. لیکن آپ کو اگر اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے، آپ کو تگ و دو کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، آپ کو اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ عاشق ہیں تو آپ کے پاس یہ بہانہ ہے کہ جی میرے پاس تو جسم میرے خون ہی نہیں ہے، نہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، خون نہیں ہے تو میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ آدمی جیسے کھڑے ہوتے ہیں، اور آنسو نہیں ہے تو میں وضو نہیں کر سکتا، تو میں کیسے اپنے محبوب کی نماز شوق ادا کروں. تو وہ کہتے ہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اگر آپ کو نماز شوق ادا کرنی ہے تو آپ بے وضو بھی ادا کر سکتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ کسی قسم کے بھی حالات آ جائیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تھک گیا ہوں، میں ہار مان چکا ہوں. اگر آپ کا جذبہ صادق ہے اور سچا ہے تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی دھن میں مست اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. تیسرا شعر ہے، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی سہی. بزم کہتے ہیں محفل کو، میں کدے والو یعنی شراب خانے والوں، اور بادہ و ساغر شراب پینے کے وہ ہوتے ہیں سارے شراب کا برتن اور جس میں شراب پی جاتی ہے وہ. ہاؤ ہو جو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یہ شور و ووگے کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی جب محفل جم جاتی ہے، لوگ شراب پینے لگتے ہیں، اپنے اپنے حال میں مست ہو جاتے ہیں. بعض لوگ شراب کے نشے میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ان کو اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ شور اور ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں. تو شرابیوں کی محفل کا ایک پورا نقشہ کھنچ جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں، اصل میں یہ جو شعر نمبر 2 ہے اور شعر نمبر 3 ہے، اس کا کم و بیش ایک ہی مطلب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح تو جدوجہد شروع ہو بھائی، کسی طرح تو کام کرنا شروع ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم ایک شراب کی ایک محفل میں آئے ہیں تو ایک عجیب شراب کی محفل ہے کہ نہ یہاں پر بادہ ہے نہ یہاں ساغر ہے، تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو شور مچا کے وہ ماحول پیدا کر دو. جو مے خانے میں ایک ماحول ہوتا ہے وہ ماحول پیدا کر دو. تو یہ جو پہلے والے شعر میں، اس سے پہلے جو شعر تھا یہ نہ تن میں خون فراہم، اس میں اور یہ نیچے والا شعر ہے، اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فیض صاحب نے ان دونوں اشعار میں ایک ہی بات کہی ہے، اور اس میں بھی یہی بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. بلکہ کوشش کیا کی ہے، یہ بات کہہ ہی دی ہے کہ تمہارے پاس
اگر تمہیں عمل کرنا ہے، اگر تم تبدیلی چاہتے ہو، اگر نظام سے لڑنا چاہتے ہو وغیرہ، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں شراب کی محفل تو ہے ہی نہیں، ہم کیسے میکدے میں محفل جمائیں یا اپنی بزم کا اہتمام کریں، یہاں تو نہ شراب ہے نہ شراب پینے کا بندوبست ہے۔ تو کہتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں ہے اور تمہیں ایک بزم کا ماحول بنانا ہے تو شور و غوغہ شروع کر دو، ہاؤ ہو شروع کر دو، کچھ تو محسوس ہو کہ کوئی کام کہیں پر ہو رہا ہے۔ یہ بالکل سناٹے میں رہنا جو ہے یہ تو عاشقوں کو یا رندوں کو کسی طرح بھی واجب نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک، گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک ہے دل، کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی صحیح۔ اب میں نے اگر آپ کریں اور ہم سارے شعروں کو ایک ہی لڑی میں پروتے چلے جائیں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، تو اس کو آپ کسی طرح سے لے لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں تو عشق مجازی میں لے لیجئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے گا یا آئے گی، لیکن وہ نہیں آ رہا، اور انتظار جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وقت کیسے گزارے۔ تو کہتے ہیں پھر ایسا ہم کر لیتے ہیں کہ کل جو ہم سے محبوب نے وعدہ کیا تھا، وعدہ فردہ یعنی کل کا وعدہ، فردہ کہتے ہیں فارسی میں کل کو، تو کہتے ہیں کہ اپنے دل سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں کہ اگر انتظار کٹھن ہے، تجھ سے انتظار نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وقت گزارنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہے کہ کوئی اچھی میٹھی میٹھی سی گفتگو ہونی چاہیے، اور وہ اس سے بہتر گفتگو کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سے کسی نے کل ملنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کے دوران جو گفتگو ہوئی تھی، یعنی جو بھی ایک عاشق اور معشوق کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، تو چلو اسی کو یاد کر لیتے ہیں، تو اس میں ہمارا وقت انتظار کا اچھا گزر جائے گا، کیونکہ جب اچھی باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، اچھے وقت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا وقت ایسے گزر جاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو وقت گزارنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انتظار کٹھن ہے تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو محبوب نے کل ملنے کا وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ جب اس بارے میں گفتگو کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ محبوب ہنسا بھی ہوگا، مسکرایا بھی ہوگا، اس نے کچھ ایسا ناز اور انداز بھی دکھائے ہوں گے، اور پھر اس نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم کل آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ایک شاعر کے لیے بڑی دل خوش کن ہوتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہم سے اگر وعدہ پردہ کیا تھا، کل ملنے کی بات کی تھی، تو اس دوران جو گفتگو ہوئی تھی، چلو ہم اس گفتگو کو یاد کرتے ہیں، اس سے ہمارا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ آخری شعر ہے، دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح۔ اس شعر میں تو بالکل صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعر شاید فیض احمد فیض نے اس وقت کہا کہ جب وہ کسی قسم کی جلاوطنی میں تھے۔ فیض احمد فیض نے بہت ساری کئی مرتبہ زندگی میں بڑی طویل جلاوطنی کی زندگی بھی گزاری۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شعر انہوں نے کسی جیل میں کہا ہو، لیکن بہرحال لگتا یہ ہے کہ چونکہ دیار غیر کہا ہے انہوں نے، دیار غیر کا مطلب ہے دوسری جگہ، یا بے وطن ہونا، یا دوسرے لوگوں کا وطن، اور محرم وہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنا راز کہتے ہیں، دل کی باتیں کہتے ہیں، روبرو کہتے ہیں آمنے سامنے کو۔ تو کہتے یہ ہیں کہ ہمارے سامنے اس وقت ہم دیار غیر میں ہیں، ہم اپنے وطن کی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی موجود تو نہیں ہے، اور لیکن ہمیں چونکہ اپنے وطن کی بات کرنی بھی ہے، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ ہم خود سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ وطن کی باتیں کرنے یا کسی کی بھی گفتگو کرنے کے لیے، کسی کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے آپ کو ایک دوسرا فرد بھی چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم دل کی بات کہہ سکیں، اور ہمیں اپنے وطن کے بارے میں باتیں بھی کرنی ہے، تو ہمارے خیال میں یہی مناسب ہے کہ ہم اپنے آپ سے ہی اپنے وطن کی باتیں کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ بہت ہی مختصر سی تشریح تھی فیض احمد فیض کی غزل کی۔ ہم آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو آپ کم از کم ہمارے چینل کو ہماری کوشش کو لائک ضرور کر دیا کریں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسے لگ رہے ہیں۔
تو فیض کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت. خدا حافظ.